اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حکمت بالغۃ فما تغنی النذر فتولى عنهم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنهم جراد منتشر مہطعین الی الداعی یقول الکافرون ھذا یوم عسر صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ القمر کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ القمر مکی سورہ مبارکہ ہے اور اس کا زمانہ نزول اس واقعے سے پوری طرح واضح ہو جاتا ہے جو مکہ میں ہجرت سے 5 سال پہلے پیش آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منی میں موجود تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور قمر کی 14 تاریخ تھی، یعنی چاند کی 14 تاریخ تھی، اور یہ واقعہ پیش آیا کہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور پھر اس کا ایک حصہ پہاڑ کے ایک جانب اور دوسرا پہاڑ کے دوسری جانب، یعنی منی میں ہیرا کی جو پہاڑی ہے اس کے دونوں طرف یہ چاند کے دونوں ٹکڑے واضح طور پر الگ الگ ہوئے اور پھر وہ باہم مل گئے۔ تو یہ ہجرت سے 5 سال پہلے نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت کی گھڑی قریب آ لگی اور چاند پھٹ گیا۔ یعنی یہ واقعہ جو شق قمر کا ہے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی صداقت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ قرب قیامت اور قیامت کے برپا ہونے کے حوالے سے ہے کہ جو ذات اتنے بڑے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتی ہے وہ اس پورے کائنات کے عالم کو کیوں نہیں تبدیل کر سکتی؟ یعنی دوبارہ انسانوں کو پیدا کر کے اپنے سامنے حاضر کرنے پر پوری قدرت ہے اسے، اور اس نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے، اس کائنات کو تشکیل دیا ہے، تو اس وقت سے ہی یہ بات اس نے طے کی ہوئی ہے کہ اس کی ایک میعاد ہے، جیسے ہر چیز کی میعاد ہے، اور وہ میعاد پوری ہونے کے بعد اس کائنات کا نقشہ بدل جائے گا۔ تو فرمایا کہ اقتربت الساعۃ، قیامت کی گھڑی قریب آ لگی ہے، یعنی اب یہ معاملہ اپنے انجام کے قریب ہے جو کائنات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی اور نہ پیغمبر ہے، نہ کوئی کتاب ہے، کوئی اور ہدایت ہے۔ آپ کی لائی ہوئی ہدایت ہی اب یہ قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ کی رسالت بھی قیامت تک کے لیے ہے، پورے روئے زمین کے انسانوں کے لیے ہے۔ جبکہ اس سے پہلے پیغمبر جو آتے رہے کسی قوم کی طرف، کسی خطے کی طرف آتے رہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پوری روئے زمین کے لیے، سارے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اور ان لوگوں کا رویہ یہ ہے، یعنی جو قیامت کے برپا ہونے کو نہیں مانتے، ان کا رویہ یہ ہے کہ وَإِن يَرَوْا آیَةً، کہ یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں۔ اب یہ بھی کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں اللہ نے تقسیم کیا اور لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو گواہ رہو۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ اچھا چلو باہر سے آنے والے لوگوں سے پوچھتے ہیں، باہر سے جو لوگ آئے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس چیز کو بیان کیا کہ ہاں ہم نے بھی اس کو دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، یوریزو، اس سے اعراض ہی برتتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، یعنی کسی نشانی کو قبول کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے۔ وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا ہوا ایک جادو ہے، یعنی روز و شب
जिस जादू का मुजाहिरा ये शख्स कर रहा है नाउज़ बिल्लाह, उसी का ये तसलसल है, उसी का ये एक सिलसिला है ये, यानी किसी निशानी को मानने के लिए तैयार नहीं। वकज़्ज़बू, इन्होंने झुटला दिया इस निशानी को भी। वत्तबऊ अहवाअहुम, और इन्होंने अपनी ख्वाहिशात ही की पैरवी की, यानी जिस जिद पर अड़े हुए हैं उसी पर कायम रहे और निशानी को कबूल करने के लिए तैयार ना हुए। वकुल्लु अमरिन मुस्तकिर, और हर मामले को अपने अंजाम तक तो पहुंचना ही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर मामले को अपने अंजाम तक पहुंचना है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बातिल भी चलता रहे और हक भी चलता रहे, दोनों अपनी अपनी जगह पे कायम रहें। बातिल को बिलाखिर मिटना है और हक को बिलाखिर हक होना है, यानी उसको कायम होना है, वाज़ेह होना है। तो हर मामले को अपने अंजाम तक पहुंचना है। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाई, और इनके पास साबका कौमों के हालात आ चुके हैं, यानी कितने बार बार बयान किए जा चुके हैं साबका कौमों के हालात। और इस सूरह मुबारका में भी इसके बाद, इन आयात के बाद, साबका कौमों का एक मुख्तसर तज़किरा अल्लाह ताला ने किया है, जिनमें कौम नूह, कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, असहाब फ़िरऔन, ये 5 अक़वाम शामिल हैं जो सूरह मुबारका में आएंगी। तो फरमाया जा रहा है कि वलक़द जाअहुम मिनल अंबाई, इनके पास हालात तो आ चुके हैं साबका कौमों के, मा फ़ीही मुज़दजर, जिसमें बहुत सामान है नसीहत का, यानी सोचने समझने के लिए कितना ही सामान है इन हालात में। अगर ये गौर व फिक्र करें कि इन लोगों ने क्या रविश अख्तियार की तो उनका अंजाम क्या हुआ, और जिन लोगों ने पैगंबरों की दावत को कबूल किया उनका अंजाम क्या हुआ, यानी बड़ा नसीहत का सामान है उनमें। हिकमतुन बालिगतुन, ऐसी हिकमत मौजूद है उन हालात में कि जो नसीहत के मकसद को बदरजा अतम पूरा करती है, कोई कसर नहीं छोड़ी अल्लाह ताला ने। फमा तुगनी नुज़ुर, लेकिन कोई नसीहत कारगर नहीं इनके लिए, कोई तंजीर, कोई इनको डरावा इस तरफ काम ही नहीं देता कि समझने के लिए समझें उस बात को। ये फतवल्ला अन्हुम, बस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे रुख फेर लीजिए, इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। आपने पहुंचाना था पहुंचा दिया, लिहाजा अब इनसे आप अपना रुख बदल लें। यौमा यदउद्दाई, जब पुकारने वाला पुकारेगा, इला शैइन नुकर, एक ऐसी चीज़ की तरफ जो इन्हें बड़ी नागवार है, जिसको सुनना गवारा नहीं करते, जिसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी वो दिन ज़रूर बर्पा होगा जब पुकारने वाला इनको पुकारेगा उसी चीज़ की तरफ जो इनको बहुत नापसंद है, बहुत नागवार है। खुश अन अबसारुहुम, इनकी आँखें फटी के फटी होंगी, उस दिन पथराई हुई होंगी, यानी हैरान होंगी कि ये क्या हो गया जिसको हम नहीं मानते थे, अब बर्पा हो गई हमारे आंखों के सामने। खुशान अबसारुहुम, इनकी निगाहें उस वक्त बड़ी परेशान होंगी। यखरुजूना मिनल अजदासी, अपने अजदास से निकल पड़ेंगे। अजदास कब्रें, जहाँ भी किसी के जिस्म का कोई हिस्सा मौजूद है, वो निकल पड़ेगा अपने उस मकाम से जहाँ भी उसकी मट्टी मौजूद है। कअन्नहुम जरादुम मुंतशिर, ऐसे जैसे कि मुंतशिर टिड्डियाँ होती हैं, बिखरी हुई टिड्डियाँ होती हैं, कोई इधर कोई उधर ऐसे भाग रहे होते हैं। तो इस तरह से परेशानी के आलम में होंगे। मुहतिईना इला दाई, और पुकारने वाले की तरफ दौड़े चले जा रहे होंगे, फिर नहीं कोई बच सकेगा कि कहीं कोई छुपने की जगह मिल जाए, कहीं कोई इनको ऐसा मकाम मिल जाए कि जहां अपने आप को बचा सकें, फिर तो पुकारने वाले की तरफ दौड़े चले जा रहे होंगे। यकूलुल काफिरूना, और काफिर फिर कहेंगे, यानी ये मुनकरीन हक जो मान नहीं रहे, जो इनकार कर रहे हैं हमारे इस पैगाम का, हमारे इस तंजीर का कि क़यामत बर्पा होगी और सब इंसान फिर पैदा होंगे, तो जो इसका इनकार कर रहे हैं, फरमाया कि हाज़ा यौमुन असिर, वो कहेंगे कि ये तो बड़ा कठिन दिन है, बड़ा मुश्किल दिन है, यानी कहीं कोई जाए पना नहीं है, कहीं से कोई मदद नहीं है, और कहीं से अब तलाफी का कोई
موقع نہیں ہے کہ ہم اپنی کوئی کمپنسیشن کر لیں، جو کچھ ہم پہلے نہ کر سکے اب کر لیں، کہیں گے کہ یہ تو بڑا کٹھن دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، اب یہاں سے اب سابقہ قوموں کا ایک مختصر تذکرہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے قوم نوح کو لیا ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، ان کا قصور بھی یہی تھا کہ انہوں نے پیغمبر کی دعوت کو جھٹلایا۔ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، پس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو کتنا لمبا عرصہ نصیحت کی، دیکھیں 950 سال، کوئی کم عرصہ ہے یہ۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا مجنون وازدجر، یہ تو مجنون ہے اور بڑا پھٹکارا ہوا انسان ہے، کوئی اس کے بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھ لو 950 سال ہو گئے، کتنے لوگ ہیں اس کے پیچھے، کتنے ساتھ ہیں اس کے، آپ دیکھ بھی لیں، واقعی بہت تھوڑے لوگ تھے، اتنے تھوڑے تھے کہ وہ کشتی جو انہوں نے بنائی اس کے سوار تھے بس، اور اس میں اور چیزیں بھی سوار تھیں، یعنی اتنے تھوڑے افراد۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑا پھٹکارا ہوا شخص ہے۔ فدعا ربہ، پس پھر اس نے اپنے رب سے فریاد کی، اپنے رب کو پکارا، کیا کہا؟ انی مغلوب، اے میرے پروردگار میں مغلوب ہو گیا، میں بے بس ہو چکا ہوں، میں نے تو بہت کوشش کر لی، فانتصر، پس تو میری مدد فرما، یا یہ مطلب کہ فانتصر، اب تو ان سے انتقام لے، اب تو ہی نمٹ اس سے، میں نے تو جو کچھ میرے سے ہو سکا میں نے تو ہر طرح۔ اور سورہ نوح میں آتا ہے، یا اللہ میں نے ان کو چپکے بھی دعوت دی، زور سے بھی پکارا، میں نے ان کو ہر طرح سے، یعنی کہ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی، یہ الفاظ آتے ہیں، انہوں نے اپنے کانوں میں، جب آپ دعوت دیتے تھے، خطاب کرتے تھے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اور پھر جب پاس سے گزرتے تو چہروں پہ پلو ڈال لیتے تھے کہیں، پھر اپنی تبلیغ شروع نہ کر دیں۔ یعنی جب قوم نے یہ رویہ اختیار کیا تو پھر آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ ربی انی مغلوب، اے اللہ میں بے بس ہو گیا ہوں، فانتصر، بس تو ہی اب ان سے نمٹ، تو ان سے انتقام لے۔ تو یہ ذرا تفصیل کے ساتھ معاملہ آئے گا، سابقہ قوموں کے حالات، تو اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انسانوں کے سامنے حقیقت کو واضح کرنے میں۔ اب انسانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ غور کریں، فکر کریں، سمجھیں بات کو اور اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔